اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب ابلیس کو ہم نے پہلی مرتبہ پکڑا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، حاضری چل رہی تھی، بچے کی حاضری تھی۔ تو میرا مقصد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ میں اس نظام کو چلاؤں جو خلیے کے اندر دائیں جانے والا ہے۔ بائیں جانے والا تو ابلیس کے جب پہلا جن پیدا ہوا تھا جس سے یہ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا، وہیں سے ایک ہی بائیں طرف والا چل رہا تھا جو بدی کی روحانیت کا، اور نیکی کی روحانیت کا جو تھا وہ دائیں طرف والا تھا جو چل ہی نہیں رہتا۔ اور تیسری قوت اس میں تھی خلیے کے اندر قانون کی، تاکہ کوئی، یہ اللہ کی طرف سے تھی کہ تاکہ باہر سے کوئی مداخلت نہ کر سکے، تو وہاں مداخلت نہیں ہوتی۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب اس نیک روحانی سسٹم کی استادی نہیں ہے کسی کے پاس، اب تک چلی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ تو جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو میں نے پھر کہا حاضری کے تھرو بچے کے ساتھ تو یہ حاضری جو تھی، یہ اتنے پریشر آنا شروع ہو گئے تھے نا بچے کے ساتھ شیطانوں کی طرف سے کہ اس کو حاضری کو پکڑنے، اس کو بیمار کرنے، اس کو کبھی ہارٹ اٹیک لگا، کوئی کچھ لگا، تو یہ حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ یہ آپ لے جائیں، بچے پہ حملے زیادہ ہو رہے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ آ جائیں۔ تو وہ اب حاضری انہیں کے پاس ہے، جب کوئی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر آ جاتے ہیں، حاضری کے ذریعے سے بات ہو جاتی ہے، مسئلہ جو اس کو حل کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نظام سارا برائی کا چل رہا ہے، کیونکہ اس کی دائیں جانے میں تو استادی نہیں ہے، تو میری تو کوشش یہ ہے کہ میں اس کو چلاؤں۔ تو وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم کہیں گے نہیں اس وقت تک بات نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے خود بخود نہیں ہمیں بتاتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سسٹم تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک ہے، تو یہاں تو عمل دخل ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور حدیثیں بھی کہتی ہیں اور آپ نے بھی کہا، تو یہاں تو عمل دخل نہیں ہے شیطانیت کا، تو آپ مجھے کوئی سبق دے دیں استادی کا جس سے یہ نیک خلیہ چل جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے سبق دے، دو سبق دے۔ ایک جو تھا وہ روحانی بندے پیدا کرنے کا تھا، تو مقصد بھی یہی تھا کہ روحانیت کے خلیے میں تو ہے نا، تھا سسٹم پہلے سے، ہر ایک کے ہوتا ہے، تو باہر آ کر بندے کو بننا جو تھا وہ اس کی روحانیت کا پیدا ہونا، وہ مسئلہ۔ تو آپ نے مجھے استادی دی، یعنی سبق دے دیا تو پھر استادی بھی آ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر کئی پردہ غیب ڈال دیے کہ جو روحانیت پیدا ہو یہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اور روحانیت کے پہلے دو بندے پیدا ہوئے، جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر ان بندوں کو لے گئے وہاں مدینہ شریف میں، کیونکہ نیک روحانیت تو یہ خطرہ تھا کہ شیطان حملہ کریں گے، اور وہاں جو ہے یہ سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جنت البقیع ہے، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جنت کے ٹکڑے میں شیطانوں کا آنا جانا جو ہے اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے، اور وہاں نہیں جا سکتے، تو وہ بندوں کو انہوں نے وہاں رکھا، اور یہ چلتے چلتے یہ نظام چلنا شروع ہوا کہ وہ دو گروپ بنے ان دو بندوں کے، اور پھر آگے ان سے ایک گروپ کا 100 گروپ بنا، پھر دوسرے کا 100 گروپ بنا، اور ہر گروپ کے اندر جو تھا اس وقت آہستہ 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 ہوتے ہوتے 6,000 بندہ پیدا ہوا۔ یہ روحانیت تھی، یہ نیک روحانیت کے بندے تھے۔ اور ساتھ جو انہوں نے مجھے سبق دیا وہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ تھا، تو میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا،
اور میں 6 ماہ تک پڑھتا رہا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کوئی کام کرے گی یا نہیں، بس یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سبق دیا، میں پڑھ رہا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اس کی روحانی تو میں دیکھوں کیسی ہے۔ جب میں نے آنکھیں بند کی، نیت کی، باطن کو چلایا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی روحانی سے مجھے دہاؤ۔ اس کی جو حاضری میرے سامنے آئی وہ سٹار کی شکل کی تھی، اتنی بڑی۔ تو اس کے اوپر ایسے تھا جیسے وہ کوئی چیز رکھی ہو نا، اس کو گرد و غبار یا الی وغیرہ جم رہی تھی، ایسے جمی، کیونکہ ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ تو میں نے اشارے کے ساتھ اس کو صاف کرنا شروع کیا، اور نیچے سے اس کا جو کلر نکلا وہ گولڈن کلر نکلا۔ گولڈن کلر نکلا تو میں نے صفائی کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ابھی تو پتہ نہیں یہ کو کیا کام کرے گی کیا نہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے، تو حاضری کا کلام ہے، دیا تھا انہوں نے حاضری کا کلام کر کے۔ جب کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے مجھے ایک کلام دیا تھا حاضری کے لیے کہ اس کی حاضری پیدا ہوگی، تو یہ کیا کام کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو غصہ نہیں دلانا، شیطانوں پہ بھی رحم کیا کرو، یہ شیطانوں کو بھی کھا جائے گی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے تو کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا، ہو گیا مجھے 6 ماہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے۔ تو وہ جب ان کی یہ بات سن کے نا مجھے خوشی بھی ہوئی، اور میں اندر ہی اندر مسکرایا بھی کہ دیکھو یہ ہے رحمت اللہ عالمین۔ کہہ رہے ہیں کہ شیطانوں پہ بھی رحم کیا کرو، وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان پر بھی رحم کیا کرو۔ تو دوسرے دن میں نے کیا کیا کہ پاکستان کی میرے علم کے مطابق 7 منزلیں تھیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا کہ پوری دنیا کی شاید یہ 7 ہی ہیں، وہ اتنی وسیع اور رہی تھی، میں سمجھا تھا یہ 7 ہی ہیں۔ کہ دوسرے دن میں نے اس حاضری کو کلام کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس کو چلایا، تو اس کی جو چلتے چلتے جب وہ چلنا شروع ہوئی تو اس کی روشنی جو تھی نا، ایک سفید اتنے بڑے سٹار کی مانند جو تھی، بالکل سفید ہو، آگ کی طرح سفید رنگ کی۔ تو 7 منزلوں پہ سے میں نے دوسری منزل پہ اس کو لگایا۔ تو جب دوسرے دن سرکار آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ایک منزل پہ تو اس نے قبضہ کر لیا، سب شیطانوں کو وہاں سے بھگا دیا، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے۔ تو وہ جو روحانیت تھی اس کی مدد سے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے پاکستان کی 7 منزلیں جو تھی ان پہ قبضہ کر دیا۔ تو اس روحانیت کو جو شیطانوں کی پتہ نہیں کب سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ہم نے وہاں سے بھگا دیا، کچھ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، بھگا دیا ان کو۔ اچھا ہوا یہ کہ کچھ 1-2 دن کے بعد پھر ایک کام مجھ پہ آیا، تو میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر دیکھا تو پتہ چلا کہ ہندوستان سے آیا، دیکھا تو ہندوستان کی 40 منزلیں۔ ہم تو حیران ہی رہ گئے کہ ہر ملک کی الگ الگ ہے، پاکستان کی 7 ہے، وہاں کی 40 ہے، اور یہ 7 منزلوں کے اوپر اس نیک روحانیت کا قبضہ ہوا۔ 1-2 مرتبہ انہوں نے حملہ کر کے قبضہ چھڑایا بھی، لیکن ہم نے اسی جب پتہ چلا اسی وقت پھر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہ صرف ایک حاضری تھی جو نہ خراب ہوتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، سینکڑوں کے حساب سے ہو یا ہزاروں کے حساب سے ہو، یہ شیطانوں کو کھا جاتی ہے۔ کھا کیسے جاتی ہے؟ یہ مارتی نہیں ہے، یہ جس کو اٹھاتی ہے کسی ایسی جگہ پہ پھینکتا ہے جس جہاں سے یہ قیامت تک نکل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ روحانی نیک کلام جو تھا یہاں سے پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استادی سے، اور اسی وجہ سے جو میری مخالفت ابلیس کر رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ تو مجھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے تھا کہ میں نے ایک جو جادو تھا نا میرے، اس کو ختم کرنا شروع ہوا، تو ایک اللہ کے نبی کا ہمزاد تھا میرے ساتھ کام کر رہا، تو پہلے نبیوں میں سے تھا، تو وہ وہاں تک پہنچا کہ یہاں میں حیران رہ گیا کہ یہ تو میری پیدائش کا دن سال بنتا ہے، یہاں پر تک میرے مجھ پر کام کہاں سے آ گیا۔
तो काम तो ख़त्म हो गया। फिर जब मैंने एक दिन सवाल कर ही दिया, मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझ पर इतना काम वहाँ तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इब्लीस उसके पास जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है। मैंने कहा कि मुझे मेरे मतलब उसको पता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी पैदाइश से 1000 साल पहले उसको पता था कि ये मेरा दुश्मन जो है ये किस खानदान में पैदा होगा, और ये तो उसी वक्त से तुम्हारे खानदान में लगा हुआ था। और मैं हैरान रह गया इस चीज़ के कि देखो कहाँ 1966 से लेकर अब तक ये उसी वक्त से मुझ पर ऐसे हमले शुरू हुए, लेकिन कई बार खामोश भी रहा। आखिर वो खुल के सामने आ गया जसने जब उसने देखा कि ये निज़ाम चलाने की फ़िक्र में है, और मैं इस निज़ाम को समझते 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 मुझको बहुत अरसा गुजर गया। फिर आखिर वो वक्त आ गया जब ये नेक रवानी पैदा हो गई। लेकिन अब मसला मेरी जो है ना अपनी ज़ाती हाज़िरी का, वो नहीं खुलने दे रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।